اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم. حکمت نمبر 77. ٹھیک. ومن خبر ضرار بن حمزہ الضبائی عند دخوله على معاویہ ومسألته له عن امیر المومنین علیہ السلام وقال فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. اس 77 نمبر کی حکمت میں ایک واقعہ، ایک حادثہ نقل کیا گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک چاہنے والا جس کا نام ہے ضرار ابن حمزہ الضبائی، یہ معاویہ کے پاس جاتے ہیں. تو معاویہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے ان کو شب کی تاریکی میں کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے ریش مبارک کو پکڑ کر کے نہایت ہی خضوع خشوع اور تضرع کے ساتھ دنیا سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، دنیا کی مذمت جو کی ہے، جو تصویر پیش کی ہے امام نے دنیا کی، پھر یہ پوری بیان کرتے ہیں. آخر داستان میں معاویہ یہ تمام حالات سن کر کے خود اشک بار ہو جاتا ہے، اتنا متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعا تم صحیح کہہ رہے ہو، امیر المومنین ایسے ہی تھے. یعنی خود دشمن امیر المومنین علیہ السلام کے زہد کی، ان کے تقویٰ کی، ان کی خوبیوں کی گواہی دیتا ہے. بڑی بات ہے. معاویہ جیسا شخص جس کا سب سے بڑا دشمن، جو اپنا سب سے بڑا دشمن امیر المومنین علیہ السلام کو سمجھتا تھا، لیکن وہ بھی ان کے زہد کا، ان کے تقوی کا، ان کی خوبیوں کا قائل تھا. تو یہ ہے. چلیں دیکھیں. ومن خبر ضرار ابن زمرہ الضبائی عند دخول علی معاویہ. کہتے کہ ضرار ابن زمرہ ضیائی کی یہ خبر ہے، انہوں نے نقل کیا ہے عند دخول علی معاویہ کہ جب یہ معاویہ کے پاس پہنچے، جب معاویہ کے پاس گئے، ومسألتہ لہ، اور جب معاویہ نے سوال کیا کس سے؟ ضرار ابن زمرہ سے، ان امیر المومنین، امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں کہ کیسے ہیں، کیا حالات ہیں، یہ تمام چیزیں. تو انہوں نے کہا قال، تو ضرار نے معاویہ کے سوال کے جواب میں کہا فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. کرے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض اوقات دیکھا ہے، میں نے ان کو بعض موقعوں پر دیکھا ہے کہ جب وہ رات اپنے دامن ظلمت کو پھیلا چکی تھی، یعنی جب اندھیرا چھا چکا تھا، جب رات کافی ہو چکی تھی، تو آپ محراب عبادت میں کھڑے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ، حضرت محراب عبادت میں کھڑے تھے. قابض علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو، اپنے ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے. لحیہ، لحیت داڑھی، قابض یعنی قبض کرنا، پکڑنا. قابض پکڑے ہوئے تھے، علی لحیتہ اپنی داڑھی کو. یتململ، تململ السلیل، سلیم
تڑپ رہے تھے اس طریقے سے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا انسان تڑپتا ہے، جیسے مار گزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا انسان مضطرب اور بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، اسی طرح سے حضرت تڑپ رہے تھے۔ وَيَبْكَى بُكَاءُ الْحَزِينِ، اور ایک رنجیدہ اور غمزدہ انسان کی طرح سے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، ٹھیک۔ وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے اب یہاں سے، ٹھیک، یا دنیا یا دنیا الیک انی، اے دنیا اے دنیا تم نے میری طرف کیوں رخ کیا ہے، تو میرے سامنے کیوں آئی ہے، اے دنیا دور ہو مجھ سے، الیک انی یعنی مجھ سے دور ہو جا، ابھی تعرضت میری طرف تم نے رخ کیوں کیا ہے، میری جانب کیوں آئی ہے، تو اپنے آپ کو میری طرف کیوں لاتی ہے، ام الی تشوقت، یا میری دل دادہ و فریفتہ بن کر آئی ہے، ام الی تشوقت، کیا تو میرے اشتیاق میں میری فریفتہ بن کر کے میری طرف آئی ہے، لاحان ہینک، لاحان ہینک، تیرا وہ وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے، ایسا وقت نہ آئے کہ تو مجھے فریب دے سکے، تو مجھے اپنا عاشق بنا لے، جس طرح سے تو میری فریفتہ ہے، وہ وقت نہ آئے کہ میں تیرا فریفتہ بن جاؤں۔ ہے ہاتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہے ہاتھ غری غیری، جا میرے علاوہ تو کسی اور کو دھوکہ دے، غری غیری، جا کسی اور کو فریب دے، جا کسی اور کو دھوکہ دے، لا حاجت لی، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، میرا کوئی شوق نہیں ہے تیری طرف، کوئی رغبت نہیں ہے میری تمہاری جانب، جا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے تیری خواہش نہیں ہے، قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، میں تو تمہیں 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، یعنی میں تمہیں 3 مرتبہ ٹھکرا چکا ہوں۔ یہ ایک فقہی مسئلے کی طرف امام اشارہ کرتے ہیں۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی عورت کو 3 بار طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے اس کے اوپر، پھر وہ اس کے عقد میں نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت کہے کہ میں تو تمہیں 3 مرتبہ طلاق دے دیا، اب میرے عقد میں تو نہیں آ سکتی، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 بار طلاق دے دی ہے، تجھے آزاد کر دیا ہے، لا رجعت فیہا، اب 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، اب تو میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ فعیشک قصیر، عیشک ہے کیا لکھا ہے؟ عبارت اس طریقے سے دی ہوئی ہے کہ کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ فعیشک قصیر، تیری زندگی، عیش یعنی زندگی، تیری زندگی مختصر ہے، تیری حیات، تیری مدت، تیری زندگی کیا ہے؟ مختصر ہے، کم ہے۔ وخطرک یسیر، لیکن تیری اہمیت بہت کم ہے، تیری اہمیت بہت کم ہے، تیری زندگی مختصر ہے، تیری اہمیت کم ہے۔ وعملک حقیر، اور تیری خواہش، تیری آرزو بڑی پست ہے۔
تیری آرزو ذلیل اور پست ہے، وعمل کے حقیر، آہ من قلت الذات، ہائے افسوس ہے کہ زاد راہ کم ہے، آہ من قلت الذات، امام افسوس کرتے ہیں، آہ سرد کھینچتے ہیں زاد راہ کی قلت کے اوپر، وطول الطریق، راستہ طولانی ہے، یعنی آخرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام کہ آخرت کی منزلیں، اس کے راستے بڑے دراز ہیں، بڑے طویل ہیں، لیکن زاد راہ کم ہے، راستہ مسافت جیسی ہوتی ہے انتظام ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ سفر کرتے ہیں، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، سفر کے اعتبار سے ہم تیاری کرتے ہیں، مسافت جتنی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک تیاری اسی اعتبار سے کرتے ہیں۔ 2 دن کا راستہ ہے تو 2 دن کے کھانے پینے کی اور دوسری ضرورتوں کا خیال کر کے اہتمام کر کے جاتے ہیں، راستہ مختصر ہوتا ہے تو پھر اسی اختصار کے اعتبار سے پھر بھی تیاری رہتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ زاد راہ کم ہے اور راستہ بڑا طویل ہے، وبعد السفر، سفر بہت دور، وعظیم المورد، مورد کہتے ہیں جہاں پہ انسان اترتا ہے، جہاں پہ وارد ہوتا ہے، یعنی قیامت، وعظیم المورد، مورد بڑا عظیم ہے، منزل بڑی عظیم ہے، جہاں جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے، بڑی سخت منزل ہے، یعنی قیامت کی منزل، آخرت کی منزل بہت سخت ہے۔ یہ تو داستان تھی، داستان وہ سفر بڑے دور کا ہے، سفر دور، راستہ طویل ہے، سفر دور دراز ہے اور منزل سخت ہے۔ امام نے اپنی اس حکمت میں دنیا کی پستی، دنیا کا زود گزر ہو جانا، دنیا کا فریب دینا، ان باتوں کی طرف اشارہ کیا اور اپنی زہد اور دنیا کی طرف بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ اور رغبت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب دنیا کو درس لینا چاہیے کہ جو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، جس کی مودت اور محبت ہی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، وہ دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے کس طریقے کی فکر رکھتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا اور اس کے فریب سے دور رکھتا ہے، اور کس قدر آخرت کا خیال اور ذات راہ، آخرت کی منزل، اس کے راستے، اس کے سفر، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے اشک بہاتے ہیں، روتے ہیں، مارگزیدہ کی طرف تڑپتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں جو ہر روز دنیا کے نئے نئے فریب میں، نئے نئے دھوکے میں آتے ہیں، اور ہر روز آخرت کی طرف توجہ، آخرت کی طرف رغبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب حضرت کو عالم آخرت کا اتنا خیال ہے اور عالم آخرت کو یاد کر کے اور زاد راہ کی قلت کے اوپر یہ اضطراب، یہ بے چینی جب حضرت کے وجود میں ہے تو ہمیں تو تڑپ کے مر جانا چاہیے۔ ہم اگر قلت ذات کو مد نظر رکھ کے اور آخرت کی منزلوں کی جو سختیاں ہیں اس کو یاد کر کے اگر تڑپ کے مر بھی جائیں تو کم ہے، ہمارے پاس کیا ہے سوائے دنیا داری کے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ حضرت اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں قلت ذات، ذات سفر اتنا کم ہے،
سب کچھ کر کے ان کے پاس ساتھ سفر کم ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم دل خوش کیے رہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے نا؟ اپنی کہ ہم تو دوسروں کی جنت کی بھی ضمانت لے لیتے ہیں اپنی جنت سے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، اپنی آخرت سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں سے بھی بیچنے لگتے ہیں، باقاعدہ طور پر فروخت کرنے لگتے ہیں۔ واقعی مسائل بڑے سخت ہیں، آدمی سمجھتا نہیں ہے ان باریکیوں کو، ان سنگینیوں کو۔ چلیں اس کے بعد روایت کا آخری حصہ جو یہاں پہ نہیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ معاویہ نے جب زرار کی یہ باتیں سنی تو خود معاویہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی، معاویہ بھی یہ سن کر کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ خدا رحمت نازل کرے ابو الحسن کے اوپر، واقعاً وہ ایسے ہی تھے۔ پھر زرار سے مخاطب ہو کر کہا کہ زرار، ان کی مفارقت میں تمہارے رنج و اندوہ کی کیا حالت؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، حضرت کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ شہادت کے بعد زرار گئے ہیں معاویہ کے پاس تو معاویہ نے سوال کیا، بھائی آپ ان کے ساتھی تھے، دوست تھے، آپ نے ان کو کیسا پایا، کیسے تھے؟ اس نے کہا رحمت نازل کرے کیونکہ اب تو نقل کیا ہے اس نے نا، کتابوں کو جمع کیا تو حضرت کا قول پہلے سے تھا، یہ تو واقعہ حضرت کے زمانے کا ہے، ٹھیک؟ حضرت کے زمانے میں یہ زرار نے دیکھے ہیں، امام کی یہ سیرت دیکھی ہے، امام کی یہ حالت دیکھی ہے، ٹھیک؟ پھر امام کی شہادت کے بعد زرار گئے ہیں معاویہ کے پاس سے، معاویہ نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زرار نے تو زمانے کے حالات بیان کیے ہیں نا، پھر بعد کے حالات بھی اسی نے بیان کیے ہیں۔ یا آخر کے کلمے کے امام کے تھوڑی ہیں، امام کے کلمات تو مسمعی ہیں، یا دنیا یا دنیا، باقی ابتدا کے اور انتہا کے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ امام کے کلمات تھوڑی ہیں۔ ہاں اسے یہ واقعہ پیش آ گیا، زرار نے بیان کر دیا کہ امام شب کی تاریکی میں اندھیرے میں مصلی پہ کھڑے ہو کر کے کس طریقے سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے گریوزاری کر رہے تھے، دنیا سے خطاب کر رہے تھے، تو وہ امام کے کلمات تھے، وہ امام کے کلمات زرار نے بیان کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ اب ان کے معاویہ اور زرار کے حالات کہ جب زرار نے امام کے یہ کلمات سنائے ہیں، پیش کیے ہیں، امام کے حالات جب بیان کیے ہیں معاویہ کے سامنے، تو معاویہ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا ہے، معاویہ بھی سن کر کے متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ خدا رحمت نازل کرے امیر المومنین کے اوپر کہ وہ ایسے ہی تھے، ابو الحسن کے اوپر وہ ایسے ہی تھے۔ پھر پوچھا کہ ان کے فراق میں کیسا محسوس کرتے ہو؟ ان کی مفارقت تو تمہارے لیے بڑی شاق ہوگی، ان کی مفارقت کو کیسا محسوس کر رہے ہو، کیسا غم ہے ان کی فرقت کا، ان کی جدائی کا غم تمہارے لیے کیسا ہے؟ تو زرار کہتے ہیں کہ حضرت کی جدائی کا غم میرے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ماں کی آغوش میں اس کا اکلوتا بچہ دم توڑ دے، وہ شاق ہے میرے لیے، وہ شاق۔ ایسا جملہ کہا ہوگا نہیں، یہ تو زرار کہہ رہے ہیں نا۔ معاویہ نے پوچھا کہ کیسا، تو حضرت کی شہادت ہو گئی، ان کے ساتھی تھے۔ جب معاویہ زرار سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں کہ ابو الحسن کی فراق کو، ان کی جدائی کو کیسا محسوس کر رہے ہو، ان کی فرقت کا، ان کی شہادت کا غم تمہارے نزدیک کیسا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ غم تو بڑا بھاری ہے، جس طریقے سے
ایک ایسی ماں کہ جس کی آغوش میں اس کا اکلوتا بچہ قتل کر دیا جائے، جتنا عظیم غم اور غم کا پہاڑ ماں کے اوپر ٹوٹے گا، وہ ویسی غم کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا ہے، اتنا ہی شاپ میرے لیے ہے۔